خمس کے حوالے سے چند احکامات ہیں۔ پہلا یہ حکم ہے کہ بغیر کسی عذر کے خمس ادا نہ کرنا حرام ہے۔ حرام ہے یعنی گناہ ہے۔ کن چیزوں پر خمس واجب ہے؟ سالانہ آمدن پر جو بچت ہو، کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو سال کے بعد اس کا جو بچت ہوتی ہے اس پر خمس واجب ہے۔ تجارت کی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہے، سال کے بعد اس کا حساب کرے گا، سال کے بعد اس کی بچت پر خمس ہے۔ پانچواں حصہ، 4 حصے پھر آپ کے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ جو مالک ہے، ہمارا بھی، ہماری جان کا بھی، ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی، ہمارے مال کا بھی مالک وہ ہے۔ ہم اپنے مال کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تو ایک جو ہمیں ملکیت حاصل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عارضی ہے، اعتباری ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے۔ مالک حقیقی کہ جس کی ملکیت سے کبھی بھی وہ چیز خارج نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کی ملکیت رہتی ہے، یہ مالکیت حقیقی ہے اور وہ صرف اور صرف خداوند متعال کو حاصل ہے، باقی عارضی ہے۔ میری ملکیت ہے، کل کو کسی اور کی ہو جائے گی، دنیا میں بیچ دیتا ہوں، وہ اور کے پاس چلا جاتا ہے، یا میں مر جاؤں تو وہ میری ملکیت، جو ہی میں مرتا ہوں وہ میری ملکیت نہیں رہتی۔ مجھے اپنے مال میں سے فقط کتنا حق ہوتا ہے کہ کفن جو ہے وہ میں لے سکوں، باقی سب اس میں سے اگر اس مال میں سے تصرف کرنا ہے، کوئی خرچ کرنا ہے تو ورثاء کی اجازت سے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اب میری ملکیت سے خارج ہے۔ تو وہ جو حقیقی مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سال کے بعد سال میں آپ کھاؤ پیو، اپنے اخراجات رکھو، پہنو، جو بھی اخراجات ہے آپ کے، شادی بیاہ ہے وہ کرو، دعوت پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، زیارات پہ جاؤ، کپڑا خریدو، گاڑی خریدو، جو بھی تمہاری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ خریدو۔ سال کے بعد جو بچ جائے اس پر بھی 5واں حصہ خمس ادا کرو، 4 حصے وہ مالک حقیقی کہتے پھر تمہارے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کن چیزوں پر خمس واجب ہے؟ ایک تو سال کی جو درآمد ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اس پر۔ دوسری چیز، خیر جو ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ معدنیات ہے۔ معدنیات، کسی نے کان کا ٹھیکہ لیا ہے، وہ خود نکالتا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے۔ پہاڑوں سے کہیں پہ کانوں سے جا کر کوئی قیمتی پتھر نکلتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، جتنی بھی یہ کانیں ہیں، نمک کی کان، ان پر کیا ہے؟ ایک خاص نصاب ہے، اس پر خمس واجب ہے۔ بہت سارے افراد ہمارے بلتستان کے اور گلگت کے جو مومنین ہیں وہ اس کاروبار میں یعنی ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں، تو ان پر بھی خمس واجب ہے، اس کی ایک خاص مقدار ہے۔ ایک اور اہم چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ہے مال مخلوط، حلال ہے لیکن حرام سے مخلوط ہے۔ آپ کا بھی اس کا مال ہے، کچھ حرام مال بھی اس میں کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا کسی اور کا، اب پتہ بھی نہیں ہے کتنا ہے اور کس کا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ باقی ایسی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ مورد ابتلا نہیں ہے، مثلا سمندر سے جو لوگ وہ سمندروں کے کناروں پر رہتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے، وہ سمندر میں جاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں اور وہاں سے کچھ موتی جواہرات جو ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں، ان پر بھی خمس واجب ہے، لیکن اس کا بعد میں۔ کوئی خزانہ مل گیا، ٹھیک ہے نا، آج کل تو نہیں ہے لیکن پرانے زمانے میں مثلا کوئی لوگ چونکہ زمین میں دفن کرتے تھے پیسہ وغیرہ، چونکہ اس وقت سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے، تو وہ زمین میں حفاظت کے لیے دفن کر دیتے تھے، بعد میں یا بھول گئے یا مر گئے یا کوئی مثلا وہ آ جاتا تھا، تو اس میں پھر وہ بعد میں آنے والے لوگ جب زمین کی کھدائی کی، مکان کھودا کیا تو وہ خزانہ نکلتا، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ خوب یہ چیزیں زیادہ نہیں ہیں، مال مخلوط، حلال بے حرام، اور معدنیات، اور سال کی جو درآمد ہے، کسب و کار ہے، کاروبار ہے، اس پر خمس واجب ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں بہت آسان سا اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ سال کی ایک دن مقرر کریں
اور اس میں ہے کہ مثلاً جو سروس پیشہ لوگ ہیں، جس دن ان کو پہلی تنخواہ ملی وہ اس دن اپنا خمس کا سال قرار دیں۔ مثلاً جو کاروبار والے ہیں، جس دن انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اس دن وہ اپنا سال خمس کا سال کی پہلی تاریخ قرار دیں، اگلے اسی تاریخ کو اگلے سال وہ خمس نکالیں گے، یعنی ابتدا یہاں سے ہوگی، ایک سال کے بعد وہ اسی تاریخ کو خمس نکالیں گے۔ اس طرح کوئی مزدور ہے، جس دن اس کو پہلی مزدوری ملی اس تاریخ کو لکھ لے اور آئندہ سال اسی تاریخ پر کیا ہے وہ اپنا خمس ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آسانی ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی مال میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ شیطان ہے، قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآن انسان سے کہتا ہے مال خرچ نہیں کرو، جو اللہ کہتا ہے نا اس پہ خرچ نہیں، کیوں؟ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ خدا کہتا ہے نہیں، میں اس کو بڑھاؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا اور تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، شیطان کے وعدے پر اعتبار کر لے یا رحمان کے وعدے پر اعتبار کرے، کون وعدوں میں سچا ہے وہ انسان خود فیصلہ کرے یا اس کی عقل فیصلہ کرے کہ میں کس کی بات مانوں۔ مال خمس دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، انسان اضافہ ہوتا ہے۔